ڈی ایم بنائیے یا کمشنر بنائیے، ہے شرط پہلے دین کا رہبر بنائیے، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنائیے، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنائیے، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنائیے، پھر جج بنائیے یا کلکٹر بنائیے، پھر جج بنائیے۔ اب میں سب سے پہلے امن سلموں کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں اپنی نظامت کا۔ محمد امن۔ اب میں اس کے بعد شمالی خان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ شمالی خان۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری ماں اور بہنوں اور اس انتخابی پروگرام میں زیر نگرانی فرما رہے عالی وقار رضوان خان صاحب، محتمم مدرسہ رمضانیہ، پرنسپل مدرسہ رمضانیہ، بڑی جد و جہد، بڑی کاوشیں، بڑی محنتیں آپ حضرات کے سامنے ان بچوں نے پیش فرمائی ہے۔ ساری چیزیں بچوں نے آپ حضرات کے سامنے مائک پہ آ کر کے مدرسے کا پورا تعارف کرا کر کے چلے گئے۔ میں سب سے پہلے بیٹا بیٹھو، میں سب سے پہلے مدرسے کے طالب علموں سے، مدرسے کے پڑھنے والے بچوں سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ایک مہینے کی چھٹی انشاءاللہ آج سے لے کر کے 7 شوال تک، یعنی رمضان المبارک کے 7ویں دن مدرسہ کھلے گا، تقریباً 42 دن کی چھٹی آپ کے سپرد ہو رہی ہے۔ اس میں نہ جانے کتنے لوگ بچھڑ جائیں گے، نہ جانے کتنے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ہم اساتذہ ہونے کے ناطے سے اگر ہمارے شاگردوں سے کوئی بھی ناجائز تکلیف یا دکھ پہنچا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے واسطے مجھے معاف کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے نے اتنی محنت کی ہے اور بہت سے سینئر طالب علموں کو توڑنا چاہا غیر مدرسوں نے توڑنا چاہا۔ میں کھلے لفظوں میں یوٹیوب کے ذریعے سے ان تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ یہ مدرسہ ضیاء الاسلام ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پر میرے بچوں سے کہا گیا ہے کہ آؤ تمہیں پڑھانے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے، ہم بھی لڑکیوں کا مدرسہ کھولنے جا رہے ہیں، آئیے ہمارے یہاں، آئیے تم تعلیم دیجئے، تمہاری یہ تنخواہ ہوگی، تمہارے لیے یہ عیش و آرام ہوگا۔ آج ہم اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ آج ہمارے بچے اس قابل ہم نے بنا دیا ہے، یا ہمارے انتظامیہ نے اس قابل بنا دیا ہے کہ مدرسوں سے درخواستیں آنے لگی ہیں، آئیے چاہے تم کسی بھی درجے میں آ جاؤ، پڑھانے لگو، تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، ابھی عالمہ صاحبہ کی ایک سہیلی آئی تھی، 2-4 دن رکی، یہ میری بات کانوں تک پہنچی، انہوں نے بھی شاگرداؤں سے کہا کہ تم اگر پڑھانا چاہو، تمہیں نظامت بھی آتی ہے، تمہیں تقریر بھی آتی ہے، تمہیں ہر چیز آتی ہے، اگر تم پڑھانا چاہو تو مدارسوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ نے ہماری تعلیم کو، ہماری محنت کو قبول کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مدرسہ ضیاء الاسلام قاری صلاح الدین صاحب والا، یہ سارے امن وغیرہ سب پڑھتے تھے بچے وہاں پر، اور پڑھ کر کے جب میرے پاس آئے، یہاں کی پڑھائی، یہاں کی محنت، یہاں کی محبت، یہاں کی شفقت جب انہوں نے دیکھا تو پھر وہاں جانا چھوڑ دیا۔ جب پروگرام میں یہ جاتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے تو ان کا بھی سر نیچے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو ہم برسوں میں نہ دے سکے، مدرسہ رمضانیہ چند دنوں میں ان کے حوالے کر چکا ہے۔
میرے عزیز طلبہ، جیسا کہ ابھی ہمارے پرنسپل صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ مدرسہ ایک نئے سرے سے چلے گا، ایک نئے سرے سے چلے گا، واقعی ایک نیا سرا ہوگا۔ اب تک نہ جانے کب کا کورس آ چکا ہے، وہ کورس بڑھ چکا ہوتا اور کورس کے درجے منتخب ہو چکے ہوتے، ان درجوں سے پڑھائی ہونا شروع ہو جاتی۔ لیکن ایک بدقسمتی ہم لوگوں کی یہ رہی، بڑے اساتذہ ڈھونڈے، بڑے استاد ڈھونڈے، لیکن کوئی استاد نہ ملا۔ اگر استاد ملا تو کتابوں کو دیکھ کر کے ڈر گیا کہ اتنی سخت اور اتنی ہارڈ کتابیں ہم نہ پڑھا پائیں گے۔ واقعی ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے، ایک ایسا کورس ہونا چاہیے، ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو ان مدارس سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ بہت چھانا بینا گیا، بہت استانی کو ڈھونڈا گیا، بہت استاد کو ڈھونڈا گیا، لیکن نہ ملا۔ ہم لوگ خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے کہ چلو ٹھیک۔ اسی وقت میں نے رضوان بھائی کی بات کو تہیا اور دل میں باندھ کر کے میں نے وہ کورس میں چلنے والی کتابیں میں نے کچھ شاگردوں کو پڑھانا چالو کر دیا۔ اگر استاد نہیں ملیں گے الحمدللہ وہ آدھی کتاب سے بھی اوپر پڑھ چکی ہے، انشاءاللہ غیر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں کی پڑھی ہو اور یہیں پڑھانا تم چالو کر دو۔ تمہارے اندر ایک جذبہ ہوگا، تمہارے اندر ایک بلبلہ اور تمہارے اندر ایک جوش ہوگا، اس لیے کہ جب نیا فارغ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک امنگ ہوتی ہے مدرسے کی، تم ہمیشہ وفادار اور وفاداری بنی رہو گی۔ کیونکہ بہت سے استاد ملتے ہیں لیکن استاد مدرسہ اپنا سمجھ کر کے پڑھاتے نہیں ہے۔ بہت سے استاد ملتے ہیں، کبھی شاگردوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو درخت تیار کیا جا رہا ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس درخت سے نسلیں ضرور کٹیں گی۔ اور مجھے فخر ہے کہ چلنے والے مدارس اور چلنے والے مدارس دونوں ہمارے سیتاپور میں ہیں، مدارس ہمارے مدرسے رمضانیہ تھے، چلنے والے بھی ہیں اور چلنے والے بہت سے مدارس ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں اور احبابوں، آج جب ان کے ہاں انہوں نے قاعدہ پڑھا تھا، ان کے ہاں انہوں نے قرآن کو ختم کیا تھا، ہم نے جب ان کو ایک انگلی پکڑائی، دوسری انگلی پکڑائی، جب پانچوں انگلی پکڑا کر کے کھڑا کیا، آج واقعی ہر موڑ پہ ہمیں سننا پڑتا ہے کہ ہر حد الامکان ہمارے مدرسے کے شاگردوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ہم لوگوں کی محبت، یہ ہم لوگوں کی کاوشیں، یہ پروگرام کی دین، یہ ہم لوگوں کی شفقت اور یہ ہم دونوں کی جوڑی انشاءاللہ رضوان بھائی اور ہماری اگر بدنظری سے حفاظت رہی، نظر نہ لگی تو انشاءاللہ اس مدرسے کو بہت اونچے مقام تک پہنچائیں گے۔ مدرسے کے حوصلے اور مدرسے کی بلندیاں، مدرسے کے ارادے کیا ہیں ابھی آپ سن لیجئے۔ آپ لوگ دعا کرنا، رمضان کے تہجد میں دعا کرنا، رمضان کی تراویحوں میں دعا کرنا، رمضان کے افطار کے وقت اس مدرسے کے لیے دعا کرنا۔ اس مدرسے کے ارادے کیا ہیں؟ بہت سے عالمہ پڑھنے کے باوجود، بہت سے متعلمہ پڑھنے کے باوجود جب کچن میں گھستی ہیں تو ان کا من نہیں لگتا، کھانا پکانا نہیں آتا۔ سب سے پہلا درجہ ہم کچن کا یہاں پر قائم کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے یہاں سے پڑھنے والی طالب علم اور طالبہ ہر چیز کا ہنر سیکھ کر کے نکلے۔ دوسری کڑھائی بھی ہو، پڑھائی بھی ہو، سلائی بھی ہو، سکھائی بھی ہو، اس کا بھی انشاءاللہ بندوبست بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ دعا کریے کہ کسی نہ بھی کسی طریقے سے کوئی اسباب پورے ہو جائیں۔ تیسری جو بہت اہم چیز ہے وہ آپ کے اندر میں بتا دوں کہ ہمارا مدرسہ ایک فکر لیے یہ بھی بیٹھا ہے، ہمارا مدرسہ ایک سوچ لیے یہ بھی بیٹھا ہے کہ جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جو جوان ہو چکی ہیں، جو بیوہ ہیں، جو کمزور ہیں، ان کا بھی مدرسہ 3 دن ہفتے میں لگنا چاہیے، ان کو اہم مسئلے بتانا چاہیے، یہ بھی ارادہ لیے بیٹھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے حضرات گرامی قدر و سامعین کرام، معلمہ اور مدرسہ اور تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے، اپنے بچوں کو بھیجتے رہیں گے۔ اگلی بار انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جو داخلے ہوں گے وہ باقاعدہ فارم کے ساتھ داخلے ہوں گے، امتحانات کے ساتھ داخلے ہوں گے، درجے کے ساتھ داخلے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے اندر انگلش، عربی، تمام کورس کا نظام دیا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ کہیں لکھنؤ جانے کی ضرورت نہیں ہے،
کہیں عائشہ للبنات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں مومنات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سہالیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ مدرسہ رمضانیہ میں باوقار صلاحیت مند شاگردہ اور شاگرد بن کر کے نکلیں گے اور ابھریں گے، اور ہمیں امید ہے یہی ہماری فکر اور جد و جہد، یہی ہماری کاوشیں تھی کہ مدرسے سے ہماری پڑھے ہوئے طلبہ، مدرسے سے پڑھے ہوئے ہمارے مطالبہ، مدرسے سے پڑھے ہوئے ہمارے تمام طالب علم جدھر گلیوں سے جائیں اور غیر مدرسے والے ان کو قید کرنے کی کوشش کریں۔ اے رب ذوالجلال تیری شان بڑی اونچی ہے، آج تو نے ہم سب کی محنتوں کو قبول کر لیا ہے۔ جو مدرسہ قائم کرنے کا مقصد تھا وہ انشاءاللہ ہم سب کا ضرور قبول ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر اور تمام میری ماں اور بہنوں، تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں کچھ فکر کرو، اپنے اپنے گھروں میں کچھ مشن چلاؤ، اپنے اپنے خاوندوں سے، اپنے اپنے شوہروں سے بیٹھ کر کے کہو کہ رضوان بھائی ہمارے لیے تو اتنا کرتے ہیں، یاد رکھو ماں باپ کا صرف پیدا کر دینا ہی ہے اصل استاد، اصل بات تو وہ ہوتا ہے جو اچھی راہ پہ ڈالتا ہے، کہ ہمارے بچوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہر راستے پہ ڈالتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی ایک مرتبہ سوچیں، مدرسہ چاہتا نہیں کسی چیز کا، مدرسہ آپ سے سوال نہیں کرتا، لیکن آپ کا فرض ضرور بنتا ہے کہ ہم مدرسے جائیں، مدرسے کے تمام ضروریات کو پورا کریں، مدرسے میں بیٹھ کر کے تمام ان چیزوں کو دیکھیں جو اساتذہ کو ضرورت ہے، جو طالب علموں کو ضرورت ہے، جو تمام اسٹافوں کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان، ہم اولاد والے، ہم بچوں والوں کی اہم ضرورت اور ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ سبھی لوگ مل کر کے ہم سب دعا کریں گے، رمضان میں بھی دعا کریں گے، پورے مہینے دعا کریں گے مدرسے کی ترقی کے لیے، مدرسے کی بلندی کے لیے، مدرسے کے درجات کے لیے انشاءاللہ ہم سب مل کر کے دعا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لو بس۔ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اسے تو معاف فرما۔ اے اللہ ان بچوں نے پروگرام کیا ہے، اے اللہ ان بچوں کے پروگرام کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اے اللہ اس کو تو قبول فرما، اے اللہ ماں باپ کو تو قبول فرما، اے اللہ ان بچوں کو اور ترقی پر فائز فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے مدرسے کو دن رات چوگنی ترقیات نصیب فرما، اے اللہ دن رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے مولا کریم تو ہر چیز کو جانتا اور سمجھتا ہے، اے اللہ تو ہر چیز کو جانتا اور سمجھتا ہے، اے اللہ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اے اللہ ہم لوگوں کے ارادے تو بڑے ہیں، اے اللہ ہم لوگوں کے ارادے اور حوصلے تو بڑے بلند ہیں، اے اللہ کسی مقاصد کی وجہ سے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اے اللہ ان مقاصد کو ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی مدرسے میں اخراجات ہیں اے اللہ اپنے غیب سے پورا فرما، اے اللہ جو بھی مدرسے میں اخراجات ہیں اپنے خزانے سے پورا فرما، اے اللہ تو اس مجمع کو قبول فرما، اس ہماری ماں و بہنوں اے مولا کریم ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی دکھ دردوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان جو صبح سے لے کر ابھی تک بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرماتے ہوئے ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو حل فرما، اے مولا کریم بعض اولاد نافرمان ہیں اے اللہ سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ استاد کو اے مولا کریم شاگرد سے اور شاگرد کو استاد سے اور استاد کو اپنے انتظامیہ سے اے اللہ ہمہ تن محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، حسد بغض و عداوت کینہ کپٹ دشمن اے اللہ جو بھی درار ڈالنا چاہتے ہیں اے اللہ مولا کریم سب کو تو دور فرما، اے مولا کریم آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب شوال میں یہ مدرسہ کھلے اے مولا کریم ان سب کو عالم اور عالمہ بنانے کے لیے پھر مدرسے میں داخلہ لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اے مولا کریم جو لوگ یہاں آس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اے مولا کریم سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کے ارادوں کو پورا فرما، اے اللہ یہ تپتی ہوئی
تین کے نیچے اے اللہ پسینہ الگ نکل رہا ہے، اے مولا کریم گرمی الگ ہے، اس لیے ہم سب بیٹھے رہے کہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو کر کے ہمارے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے شوہروں کی تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے مولا کریم گھر والوں کی صحت عطا فرما، خصوصاً رضوان بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اے اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، انہیں بھی کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت دائمہ نصیب فرما۔ خود میرا بچہ بھی طبیعت خراب ہے، اسے بھی صحت عطا فرما۔ اے مولا کریم اس میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے بچے پریشان رہتے ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ ان میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمیشہ دوائی کھاتے رہتے ہیں، اے اللہ سب کے اے مولا کریم سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے مولا کریم نظر بد سے اس مدرسے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بغض کرنے والے، عداوت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرما، سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعا کو اپنے حبیب سرور کونین تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے کے فعل میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔